خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آئیے آج پھر ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں موقع دیا کہ آج پھر سے ہم ایک ساتھ مل کر خدا کے پاک کلام میں سے کچھ سیکھ سکیں۔ تو جیسا کہ آپ آج میرا مضمون، میرا ٹائٹل دیکھ سکتے ہیں، جلتی جھاڑی کا راز۔ آج ہم اس کے بارے میں کچھ خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ تو آئیے میں تلاوت کروں گا خروج 3 باب، اس کی پہلی آیت سے 17ویں آیت تک، جہاں پر ہمیں یہ پوری کہانی ملتی ہے۔ تو آج خدا کے کلام میں سے ہم چند لمحات کے لیے سیکھیں گے کہ اس کا راز کیا ہے۔ کیا یہ صرف ایک معجزہ تھا کہ جھاڑی میں تو آگ لگی ہوئی ہے لیکن وہ جل نہیں رہی، یا خدا ہمیں کچھ اور سکھانا چاہتا؟ خروج تیسرا باب کی پہلی آیت سے، اور موسیٰ اپنے خسر یترو کی جو مدیان کا کاہن تھا بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور وہ بھیڑ بکریوں کو ہنکاتا ہوا ان کو بیابان کی پرلی طرف سے خدا کے پہاڑ حورب کے نزدیک لے آیا، اور خدا ان کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلہ میں اس پر ظاہر ہوا۔ اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوتی۔ تو موسیٰ نے کہا، میں اب ذرا ادھر کترا کر اس بڑے منظر کو دیکھوں کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں جلتی۔ جب خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے میں کترا کر آ رہا ہے تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا، اے موسیٰ، اے موسیٰ۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا، ادھر پاس مت آ، اپنے پاؤں سے جوتا اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ پھر اس نے کہا، میں نے تیرے باپ کا یعنی خدا، یعنی ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ موسیٰ نے اپنا منہ چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا، اور خداوند نے کہا، میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہیں خوب دیکھی، اور ان کی فریاد جو بگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں، اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور وسیع ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، یعنی کنانیوں اور ہتیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور حویوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچاؤں۔ دیکھ، بنی اسرائیل کی فریاد مجھ تک پہنچی ہے، اور میں نے وہ ظلم بھی جو مصری ان پر کرتے ہیں دیکھا ہے۔ سو اب آ، میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں کہ تو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے۔ موسیٰ نے خدا سے کہا، میں کون ہوں جو فرعون کے پاس جاؤں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لاؤں؟ تب خداوند نے اس سے کہا، میں ضرور تیرے ساتھ رہوں گا، اور اس کا کہ میں نے تجھے بھیجا ہے تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ جب تو ان لوگوں کو مصر سے نکال لائے گا تو تم اس پہاڑ پر خدا کی عبادت کرو گے۔ تب موسیٰ نے کہا، جب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ تمہارے باپ دادا کہ خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور وہ مجھے کہیں کہ اس کا نام کیا ہے، تو میں ان کو کیا بتاؤں؟ خدا نے موسیٰ سے کہا، میں جو ہوں سو میں ہوں۔ سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے تجھے تمہارے پاس سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ پھر خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا، ابراہیم کے خدا اور اسحاق کے خدا اور یعقوب کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اب تک میرا یہی نام ہے، اور سب نسلوں میں اسی سے میرا ذکر ہوگا۔ جا کر بنی اسرائیلی بزرگوں کو ایک جگہ جمع کر، اور ان کو کہہ کہ خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے خدا نے مجھے دکھائی دے کر یہ کہا ہے کہ میں نے تم کو بھی اور جو کچھ برتاؤ تمہارے ساتھ مصر میں کیا جا رہا ہے اسے خوب دیکھا ہے، اور میں نے کہا ہے کہ میں تم کو مصر سے دکھ میں سے نکال کر کنانیوں اور ہتیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور حویوں اور یبوسیوں کے ملک میں لے جاؤں گا، جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ جی، تو ابھی خدا کے کلام میں سے ہم نے سیکھا کہ کس طرح سے جو ہے خدا قوم بنی اسرائیل کو، اس کے دکھوں کو جانتا تھا، اس نے دیکھا، اس نے سمجھا، اور کس طرح سے اس نے قوم بنی اسرائیل کے لیے ملک مصر میں موسیٰ کو تیار کیا
کہ وہ جائے اور جا کر اس قوم کو جو 400 سال منہ سے کہنا آسان ہے، لیکن اگر ذرا اس کی روح میں اتریے گا، سمجھیے گا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 400 سال تک وہ قوم غلامی میں تھی۔ چلیں تھوڑی دیر کے لیے ہم اس بات کی تشریح میں جائیں گے جو کہ ہمارا عنوان ہے کہ جلتی جھاڑی ہے کیا، اس کا راز کیا ہے؟ کیا جلتی جھاڑی صرف ایک معجزہ تھی؟ اپنے آپ سے سوال کیجئے گا، یا اس کے اندر کوئی اور گہرے معنی چھپے ہوئے تھے؟ جھاڑی میں آگ کیوں تھی؟ میں چند سوالات کر رہا ہوں، آگے چل کے ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ جھاڑی میں آگ کیوں لگی ہوئی تھی؟ آگ کی ضرورت کیا تھی؟ اور پھر وہ جھاڑی جل بھی نہیں رہی تھی، تو یہ مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ تھوڑی دیر کے لیے میں نے کہا نا کہ جب بھی کلام مقدس کی آیت کو، کسی بھی حوالے کو، کسی بھی ٹاپک کو ہم نے سمجھنا ہوتا ہے تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم خدا کے کلام کے جس حصے کو سمجھ رہے ہیں اس کے سیاق و سباق کو سمجھیں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس حوالے کا جو پس منظر تھا، اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا، وہ کیا تھا۔ قوم بنی اسرائیل میرے عزیزو 400 سال تک پریشان تھی، دکھ، اذیت، تکلیف، کرب، مصیبت، جان کنی کی حالت میں وہ ان کی نسلیں ملک مصر میں رہ رہی تھیں۔ زیادہ کچھ کہنے کو ضرورت نہیں ہے مجھے، آپ پڑھ سکتے ہیں خروج کی کتاب کہ کس طرح سے اس دور میں جو فرعون تھے، کس طرح سے اس قوم پر، ان کے بال بچوں پر، ان کے عورتوں پر، ان کے بزرگوں پر کس طرح سے تشدد کرتے تھے، ان کی خوراک، ان کا پانی بند کر دیا جاتا تھا۔ سوچئے ایسی حالت میں، ایسی تکلیف میں، ایسے کرب میں، جہاں اب آپ نوٹ کیجئے، میں نے شروع میں سوال کیا تھا کہ جھاڑی میں آگ کیوں لگی ہوئی تھی؟ تو جھاڑی دراصل قوم بنی اسرائیل کو ظاہر کرتی ہے۔ جھاڑی بیسیکلی قوم بنی اسرائیل کو ریپرزنٹ کرتی ہے، اور اس میں آگ لگی ہوئی، یعنی وہ آگ ظلم کی، تشدد کی، 400 سال سے آگ لگی ہوئی ہے۔ میرے ویورز غور سے سنیے گا، 400 سال سے آگ لگی ہوئی ہے، لیکن وہ جھاڑی جل نہیں رہی، مطلب یہ قوم ختم نہیں ہو رہی۔ یہ تھا خدا کا معجزہ۔ آگے چلتے ہیں، موسیٰ کو پھر آگے چل کر آپ دیکھیں کہ موسیٰ کو جوتے اتارنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیوں خدا نے اس کو کہا کہ اپنے جوتے کو اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے یہ پاک ہے۔ ہمارے چرچز میں بہت ساری تشریحات کی جاتی ہیں، ہمارے چرچز میں اس حوالے کو لے کے ہمیں بہت کچھ سکھایا جاتا ہے، اور آپ خود جج کر سکتے ہیں، آپ خود پرکھ سکتے ہیں کہ اس حوالے کو لے کے ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے۔ لیکن کلام مقدس کیا سکھانا چاہ رہا ہے، میں آج تھوڑی سی آپ کے سامنے وہ تشریح رکھنا چاہ رہا ہوں۔ جب خدا اس کو کہتا ہے کہ یہ جگہ پاک ہے، تو بیسیکلی خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل جو کہ ایک جھاڑی کی طرح۔ اچھا، ایک سوال اور یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ جھاڑی ہی کیوں؟ ایسی نیچ، ایسی کم تر دکھنے والی چیز جس کو عام طور پر جب ہم سفر میں ہوتے ہیں یا ہمیں کہیں جھاڑی نظر آ جائے تو ہم رکتے نہیں، ہم دیکھتے نہیں، ہماری نظر اس پر ٹھہرتی نہیں ہے، اس میں آگ لگی ہوئی ہے۔ خدا ہمیشہ وہیں کام کرتا ہے جہاں عام بندے کی، عام آدمی کی، عام انسان کی سوچ نہیں جاتی۔ قوم بنی اسرائیل کو، جس کو ہیچ، کمزور اور کمتر سمجھا جاتا تھا، مصری ان کو کیڑے مکوڑے سمجھتے تھے، انہی میں خدا نے اپنا کام کیا، ان کو بتایا کہ جس کو تم نیچ سمجھتے ہو وہ میرے نزدیک بہت اہم ہے۔ موسیٰ کو جب جوتا اتارنے کے لیے حکم دیا گیا تو یہودیوں کی روایتوں کے مطابق موسیٰ شاہی محل میں رہتے تھے، موسیٰ کو عادت نہیں تھی جوتا اتارنے کی، موسیٰ ہمیشہ اپنی ایک لباس میں رہتے تھے، شاہی لباس میں، مکمل طور پر، اور ایک شہزادے کی طرح وہ ان کی زندگی گزر رہی تھی، شاہانہ زندگی گزارتے تھے۔ جوتا اتارنے کا مطلب زمینی جو زمین ہے اس کے اندر جو پتھر ہیں، خاص طور پہ کیونکہ دیکھیں وہاں پر پہاڑ تھا، پہاڑ پر کوئی کارپیٹ تو بچھے نہیں ہوں گے، تو پتھریلی زمین ہوگی۔ تو جب خدا ان سے کہتا ہے کہ اے موسیٰ اپنا جوتا اتار، تو در حقیقت خدا یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پتھریلی زمین کو جب موسیٰ کے پیر، ننگے پیر اس کو ٹچ کریں گے تو موسیٰ کو یہ احساس ہوگا کہ اس کی قوم کس مصیبت سے، کس مشکل سے گزر رہی ہے، اور موسیٰ کسی حد تک اپنی قوم سے ریلیٹ کر سکیں گے۔
تو خدا ان کو یہ بتانا چاہ رہا تھا، خدا موسیٰ کو یہ تیار کرنا چاہ رہا تھا کہ کسی طرح موسیٰ کو یہ احساس ہو، اور جو کہ ہوا۔ 40 سال تک وہ بیابان میں بھیڑ بکریاں چراتا رہا، موسیٰ کو احساس ہوا، لیکن پھر جب خدا نے بالکل عین وقت پر یہ مکاشفہ دیا کہ جھاڑی تو آگ سے پوری بھری ہوئی ہے لیکن وہ جھاڑی جل نہیں رہی، موسیٰ کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا ہوگا جیسے آج میرے اور آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ در حقیقت یہ جھاڑی ریپرزنٹ کر رہی تھی قوم بنی اسرائیل کو، جس میں آگ تو لگی ہوئی ہے دکھوں کی، تکلیفات کی، مصیبتوں کی، آزمائشوں کی، لیکن یہ جل نہیں رہی۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں 2025 جس میں آج ہم کھڑے ہیں، اس جھاڑی میں آگ تو لگی ہوئی ہے، دکھ تو ہیں، تکلیف تو ہیں، لیکن یہ جل نہیں رہی۔ تو خدا موسیٰ کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اس کو کس طریقے سے موسیٰ کو جا کر اپنی قوم سے ریلیٹ کرنا ہے۔ تو جوتا اتارنے کا حکم اس لیے نہیں صرف دیا گیا تھا کہ وہ جگہ پاک تھی، بلکہ خدا یہودی روایات میں آتا ہے کہ خدا موسیٰ کو بہت اور کچھ سکھانا چاہتے تھے۔ خدا چاہتے تھے کہ کس طریقے سے، جس طریقے سے میری قوم پس رہی ہے، موسیٰ کو بھی تھوڑا احساس ہو۔ جب اس کے ننگے پاؤں پتھریلی زمین سے ٹچ کریں گے، اس کو تکلیف کا احساس ہوگا، کیونکہ میرے عزیزوں، میرے ویورز، ننگے پاؤں چلنا پتھریلی زمین پر، پہاڑ پر کوئی آسان نہیں ہے۔ تو بالکل خدا اس کو یہ سکھانا چاہ رہا تھا کہ اسی طرح میری قوم بھی پس رہی ہے، اسی طرح دکھ میں، تکلیف میں میری قوم جو ہے وہ پس رہی ہے۔ خدا موسیٰ کے آگے کے سفر، خدا موسیٰ کو اس کے آگے کے سفر کے لیے تیار کر رہا تھا کہ کس طرح سے ابھی جو تھوڑی سی ایک مشکل ہے نا ننگے پاؤں چلنے میں، جب اس کے پیر زمین سے لگیں گے تو وہ ریلیٹ کرے گا زمین سے، کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ وہ شاہی خاندان کا تھا، وہ شاہی شہزادہ تھا۔ تو اس لیے موسیٰ کو بہت ضرورت اس بات کی تھی کہ موسیٰ کو اس ننگے پیر چلایا جائے، اور وہ خدا نے کیا۔ یہ یہودی روایات میں بھی یہ تفسیر آتی ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے پیش کی ہے، کہ خدا یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ ریلیٹ کرے اپنی قوم کے ساتھ، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ موسیٰ کے پیروں میں سے جوتی اتروائی جائے، تاکہ موسیٰ ننگے پاؤں جب زمین پر چلے تو وہ اپنے آپ کو وہ خدا کے کلام سے، خدا کے لوگوں سے پراپر ریلیٹ کر سکے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اب جلتی جھاڑی ہے کیا؟ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جلتی جھاڑی بیسیکلی اس قوم بنی اسرائیل کو پیش کرتی ہے۔ جلتی جھاڑی بیسیکلی قوم بنی اسرائیل کو ریپرزنٹ کرتی ہے۔ یہ معجزے سے بہت بڑھ کے ہے۔ سوال یہ میں نے شروع میں کیا تھا کہ اس جھاڑی میں آگ تو لگی ہوئی ہے لیکن جل نہیں رہی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے کیونکہ دکھ، تکلیف، مصیبتیں جب تک انسان زندہ رہتا ہے، اس کو میں اب کنکلوژن کی طرف لے کے آ رہا ہوں کہ دکھ، تکلیف، مصیبتیں، پریشانیاں جب تک انسان زندہ ہے یہ رہیں گی۔ لیکن میرے عزیزو، اگر ہماری زندگی میں آگ لگی ہوئی ہے اور ہم جلے نہیں، ابھی تک ختم نہیں ہوتے، اس کا مطلب ہے کہ یہ خدا کی حضوری ہے جس نے آج تک ہمیں زندہ اور زمین پر، زندوں کی زمین پر رکھا ہوا ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہ آج کا جو کلام ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے سیکھا، خروج 3 باب اس کی پہلی آیت سے 17ویں آیت ہمیں یہ بات یاد کرواتا ہے کہ جس طرح قوم بنی اسرائیل 400 سال تک غلامی میں پستی رہی، کہیں ایسا تو نہیں ہے آج ہم بھی غلامی میں پس رہے ہیں؟ میرے عزیزوں، میرے ویورز، خدا کے کلام میں یہ بات کلیئر لکھی ہوئی ہے کہ اس نے ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دینے کے لیے کوہ کلوری پر سفر کیا، ننگے پیر اس نے صلیب اٹھائی، تکلیفات، مصیبتوں سے گزرا۔ ابھی ایسٹر آ رہا ہے، آپ اس کے بارے میں اپنے چرچز میں سنیں گے، کتنی تکلیف میں خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو گزارا، صرف کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ جلتے رہے، جلتے رہے، جلتے رہے، تاکہ ہم شمع کی طرح جلیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے ویورز، تھوڑی دیر کے لیے آج کے کلام کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیجیے گا اور سوچئے گا کہ کیا آج ہم بھی اسی طرح تو نہیں ہے کہ دکھوں میں، تکلیفوں میں خدا کو بھول جائیں جیسے قوم بنی اسرائیل بھول گئی تھی۔ لیکن آج کا یہ جو چیپٹر میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ بہت بڑی امید ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو کبھی بھولتا نہیں ہے، چاہے 400 کیا 800 سال کیوں نہ گزر جائے، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یسوع مسیح کا ایک القابی نام تھا ایمانویل۔ ایمانویل کا مطلب کیا؟ خدا ہمارے ساتھ۔ تو وہ خدا اپنی قوم کے ساتھ تھا، وہی خدا آج ہمارے ساتھ بھی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ جو میں میسج آپ کو دینا چاہتا تھا یسوع مسیح کے نام میں، وہ آپ سب کو مل چکا ہے۔ خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے خدا میں دعا کروں گا کہ خدا کا پاک روح ہمیں مزید اور گائیڈ کرے اور اس حوالہ کو اور مزید میرے عزیزوں ہمارے اوپر
ہمارے ذہنوں پر مزید اور کھولے اور ہم 60 نہیں 70 نہیں بلکہ 100 گنا پھل لیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ گاڈ بلیس یو، اور امید کروں گا کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو اور تھاٹ پرووکنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو ویری مچ۔